السلام علیکم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار طارق ندیم صاحب، جن سے ہم اہم ملکی اور عالمی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے کچھ معاہدوں کی، جن کا ذکر حال ہی میں پارلیمنٹ میں کیا گیا اور بتایا گیا کہ کچھ معاہدوں پر بھارت عمل نہیں کر رہا۔ وہ ہم جاننے کے لیے طارق ندیم صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سے ایسے معاہدے ہیں جن پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ بھارت عمل نہیں کر رہا؟ جی، یہ پارلیمنٹ میں بعض گشت آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی۔ ویسے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاہدے ہیں وہ 13 معاہدے ہیں۔ کچھ خاصی اہمیت کے ہیں، کچھ معمول کے معاہدے ہوتے ہیں، فریم ورک ہوتے ہیں۔ سب سے اہم تو ہمارا ایک سینتاس معاہدہ ہے جو مغربی دریاؤں پہ پاکستان کا حق ہے، لیکن ہمیں یہ شکایت رہتی ہے اور یہ سب دیکھ بھی رہے ہیں، دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ بھارت کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کرتا ہے، ادھر ڈیم بنانے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ کوشش کیا اس نے کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ جی دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ شملہ معاہدہ سب سے اہم ہے تمام معاملات کے حل کے لیے۔ پھر دونوں ممالک کے جو کونسلر رسائی ہے، جو دونوں ملکوں میں قیدی ہوتے ہیں تو ان تک ایک کونسلر رسائی ہے، اور ویزوں کا معاملہ ہوتا ہے اس معاہدے کے تحت۔ وہ بھی بھارت کسی نہ کسی بہانے اس معاہدے سے انحراف کرتا رہتا ہے۔ ویزا نہ دینا، ہمارے جو یہاں سے زائرین جاتے ہیں بھارت، جیسے اجمیر شریف وغیرہ کچھ وہاں ہیں، تو ہمارے لوگوں کو ویزوں کے اعتراض کرنا، انکار کرنا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں بھی، حالیہ برسوں میں بھی، کہ ہم یہاں سکھوں کی کچھ مقدس جگہ ہیں، تو ہم بڑا خوش دلی سے ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے ویزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں ان کی میزبانی کرتے ہیں۔ جی لیکن بھارت کی طرف سے بدقسمتی سے یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ہمیں یہ جو ہے دیکھنے کو نہیں ملتی یہ چیز۔ اور ایک معاہدہ جو اہم ہے، وہ ہر سال ہم 2 دفعہ ایٹمی تنصیبات جو ہیں دونوں ملک، جو جہاں بھی ہمارے ملک میں یا انڈیا میں، ان کا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ جنگ چھڑتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو ان جگہوں کو، ان جو ایٹمی تنصیبات ہیں، ان پہ دونوں ملکوں کی طرف سے حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں شکایت ہے اور بجا ہے، بھارت کو اپنا طرز عمل بہتر کرنا ہوگا۔ پڑوسی ہیں ہم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا بھارت نے کچھ شرارت کی کوشش کی، لیکن جب اسے ہم نے ایک مناسب جواب دیا تو اس کو میرا خیال ہے اب سوچنے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ بلا وجہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی وہ جو ایک لفظ کہتے ہیں پنگا، تو پنگا ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ پنگا لینا اچھا نہیں ہوتا۔ تو بھارت اپنا تھوڑا سا انداز، اپنے طور طریقے بہتر۔ جی ٹھیک ہے طارق صاحب، ہم بات کریں گے بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں۔ اس بارے میں میرا آپ سے سوال ہے کہ اپریل 2026 میں جو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی تکنیکی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں، اور کیپیسٹی پیمنٹ کے نظام عام صارف کو کیسے متاثر کر رہا ہے؟ جی، یہ اپریل کے بلوں میں نپرا کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ 1 روپیہ 42 پیسے، ویسے تو یہ 1 روپیہ یا 1 روپیہ 42 پیسے کی بات ہے، لیکن جب پورے ملک کے جو صارفین ہیں وہ ادا کریں گے جی تو یہ اربوں میں جائے گا، 12 ارب سے زیادہ، 12 ارب 45 کروڑ روپے اس صارفین کو یہ ادا کرنا ہوں گے۔ تو اس کی وجوہات کبھی ہمیں کیا بتائی جاتی ہیں، کبھی کیا بتائی جاتی ہیں۔ پہلے اس کو ہم ایف پی اے کہتے تھے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، اب اس کا نام فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ شاید کر دیا گیا ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، معاملہ جس طرح بھی ہو صارفین کو اس کا بوجھ برداشت کرنا ہے۔ ان دنوں بات ہو رہی ہے فرنس آئل کی، تو فرنس آئل کا استعمال تو ہم میرا خیال ہے اب تقریباً ترک ہی کر چکے ہیں۔ جو ریسنٹ جو ڈیٹا ہے اور میں دیکھ رہا تھا، تو اب تو شاید 1% سے بھی کم یا 1% کے برابر فرنس آئل ہم یوز کر رہے ہیں
بجلی بنانے کے لیے. ٹھیک ہے وہ بہت مہنگا ہے، وہ 50-60 روپے یا اس سے بھی زیادہ پر یونٹ کاسٹ آتی ہے. لیکن کوئلہ، گیس اور دوسرے جو متبادل ہیں وہ تو 4-5 روپے یا 7 روپے تک اس کا خرچہ ہے. تو صارفین کو کسی نہ کسی بہانے ہم ان پہ ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں. اس صورتحال سے نکلنا ہوگا. اور اس کے پیچھے وہ آئی پی پیز کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک ہمارے سر پہ بوجھ سالہ سال سے پڑا ہوا ہے. ہم نے معاہدے کر رکھے ہیں، جو یہ بجلی بنانے کے کارخانے تھے پرائیویٹ، ان سے معاہدے کر دیے ہیں ہم نے. اور اب ہمیں ادائیگی کرنا پڑتی ہے انہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ مثال ایک جیسے کہ گاڑی آپ کے دروازے پہ آپ جی ٹیکسی آ کے کھڑی ہو گئی ہے، آپ اس میں سفر کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جتنا ٹائم دروازے پہ موجود ہے اس کی پیمنٹ آپ کو اس کے مالک کو یا ڈرائیور کو وہ کرنا ہوگی. تو یہ آئی پی پیز کا بھی یہی مسئلہ ہے. اس سے نکلنے کے لیے حکومت کو ایک سنجیدہ کوشش کرنا ہوگی. کچھ حد تک چیزیں کی گئی ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے، لیکن یہ معاہدے ایسے ہیں کہ ان سے نکلتے نکلتے وقت بھی لگ جائے گا. اور دیکھیں نہ ہمارے نیشنل گریڈ سسٹم میں کوئی وہاں سے بجلی ایڈ ہو رہی ہے، نہ آپ کا یا میرے گھر کا بلب اس سے روشن ہو رہا ہے، لیکن قومی خزانے سے ہم ادائیگی کر رہے ہیں. قومی خزانہ تو اپنی جگہ، پھر اس کا بوجھ عام سارے پہ ڈال دیا جاتا ہے ہر مہینے. یہ اب جو اپریل کے بلوں میں یہ جو اضافہ کیا جا رہا جی ہے، یہ فروری کی فیول کاسٹ جو ہے اس کے حساب سے کیا جا رہا ہے کہ فروری کے مہینے میں اتنا ہمیں اضافی بوجھ پڑا ہے بجلی بنانے پہ، تو یہ عام صارف ادا کرے گا. جی طارق صاحب، ہم ایک اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں کہ حال ہی میں خبریں آئی ہیں کہ پی این ڈی سی کی جانب سے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے میرٹ میں کمی کے فیصلے کی جو فیصلے آئے ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں؟ جی یہ پہلے بھی ہوا تھا، میرٹ کم کرنے کا اعلان ہوا تھا. اور حال ہی میں بھی یہ پی این ڈی سی کی طرف سے میڈیکل کالجز کو یہ ایک چھوٹ دی گئی ہے. 52% میرا خیال ہے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ جو ہیں ایم بی بی ایس کی، اور جو ڈینٹسٹ بننا ہوتا ہے جنہوں نے بی ڈی ایس، تو وہ 47% جس کے نمبر ہیں تو وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکتا ہے. آپ حیران ہو رہی ہیں کہ اتنے کم نمبروں والے لوگ ڈاکٹر بن جائیں گے. یہی تو بدقسمتی ہے. میڈیکل کالجز نے اتنی زیادہ فیسیں بڑھا دی ہیں، اتنی زیادہ فیسیں بڑھا دی ہیں کہ جو لوگ سرکاری کالجز میں داخلہ نہیں لے پاتے، جو ادھر داخلہ لیتے تھے، اب وہاں بھی نہیں لے پا رہے اور سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں. پی ایم ڈی سی نے اب پھر سے یہی فیصلہ کیا ہے. تو اتنے کم نمبروں والے لوگ اگر ڈاکٹر بنیں گے تو تھوڑا سا سوال تو اٹھے گا. اصل وہی وجہ ہے جو میں نے بات کی ہے کہ اتنی زیادہ فیسیں ہیں کہ لوگ پرائیویٹ کالجز میں داخلہ نہیں لے پا رہے. تو اب ایک تو ان ذہین جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے جو اچھے مارکس لے کے پاس ہوئے ہیں. ایک تو اسکالرشپ کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے سرکاری سطح پہ یا پرائیویٹ سطح پہ. کم از کم جو اچھے نمبر لے کے پاس ہو رہے ہیں، جو ڈاکٹر بننے کا خواب لے کے آگے آ رہے ہیں، تو ان کا یہ خواب تو پورا کرنا چاہیے. ان کا حق ہے جو اچھے نمبر لے کے آئیں. اگر غریب کا بچہ اچھے نمبر لے کے پاس ہوا ہے تو کوئی میڈیکل کالجز یا حکومت ایسا انتظام کرے کہ وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے کے اپنے خواب پورے کر سکے. یہ پالیسیاں میرا خیال ہے صرف میڈیکل کالجز کو ہی سہولت دیتی ہیں، ان کا فائدہ ہی کرتی ہیں. مقصد یہی ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں، جو خالی سیٹیں ہیں. یہ کیا اسی لیے گیا ہے کہ جو خالی سیٹیں رہ گئی ہیں جتنی وہ پر کر لیں اور اتنے کم نمبر والوں کو داخلہ دے دیں اور اپنی فیسیں وصول کر دیں. جی آخر میں ہم بات کریں گے ناسا کے آرٹیمس 2 مشن کی، جو انسانی خلائی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل سمجھا جا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ناسا کا 10 روزہ مشن چاند کے مدار سے جو ہو کر آیا ہے، اسے اہم خلائی مشن کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ جی یہ بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. وہ جیسے ہم کہتے ہیں یا سنتے ہیں
بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، تو کئی بڑی خبریں چھوٹی خبروں کو بھی کھا جاتی ہیں ہمارے یہ صحافت کے شعبہ میں۔ لیکن اس لحاظ سے یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، یہ تو ایک کمپیریزن کی بات ہے۔ اگر ہم سیب کے ساتھ انگور کا دانہ رکھیں تو ظاہر ہے بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن وہی سیب جب ایک تربوز کے مقابلے میں ہوگا تو وہ خود چھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن کئی خبریں بڑی خبریں ہوتی ہیں، اور کچھ عالمی حالات ایسے تھے کہ یہ خبر میڈیا میں آئی تو ہے، لیکن اس طرح اس کا ہم کیا کہیں کہ چرچا نہیں ہوا یا عام لوگوں تک نہیں پہنچا اس کے حوالے سے جو معلومات پہنچنی چاہیے تھیں۔ یہ 1972 کے بعد جو تھا اپالو 17، اس کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انسانی عملہ 4 خلاباز وہ چاند کے مدار سے ہو کے آئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی کامیابی ہے بطور ہم ایک اس دنیا کے شہری کی حیثیت سے، اس زمین کے شہری کی حیثیت سے، باشندے کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ بہت ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایک تو جو اس کا ہیٹ شیل تھی جو اوریئن ہے یہ، تو اس نے 5000 فارنہائٹ کا ٹیمپریچر برداشت کیا ہے، اور یہ اس کی رفتار بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ 25,000 میل کی رفتار سے اس نے وہ کیا ہے۔ اور پھر یہ خلاباز جو ہیں ان کی بھی ہمت کی داد دینی چاہیے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، اور کوئی لگ بھگ 7 لاکھ کا فاصلہ، 7 لاکھ میل کا فاصلہ یہ طے کر کے گئے ہیں، اور پھر اس کی لینڈنگ ہوئی ہے سمندر کے اندر ہوئی ہے، بحر الکاہل میں، تو وہاں وہ محفوظ طریقے سے ان کی لینڈنگ ہو گئی ہے۔ تو یہ واقعی ایک بڑی کامیابی ہے، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی کامیابی ہے۔ اس کی طرف ہمیں مزید پر امید نظروں سے دیکھنا چاہیے کہ آگے یہ مزید کامیابیاں، کائنات کے مزید راز جو ہیں ہم جاننے میں کامیاب ہو سکیں گے، لیکن ہمارے اس زمین کے کچھ لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کائنات کے کچھ بھید پا لیں، کچھ دوسرے سیاروں کے جا کے دیکھ لیں کہ وہاں کیا حالات ہیں، زندگی کے آثار ہیں، لیکن یہ چاند پہ جانا، چاند کے مدار میں جانا بھی ایک بڑی پیش رفت ہے۔ جی طارق ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ان موضوعات پر ہمیں معلومات فراہم کی۔